أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، فرض اور نفل۔ فرض وہ اعمال ہیں جن کا کرنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے، چھوڑنے کی وجہ سے پکڑ اور مؤاخذہ ہوتا ہے۔ نفل وہ اعمال ہیں جن کا کرنا ہم پہ لازم تو نہیں ہے لیکن کرنے والے کو بڑی خیر اور بھلائی ملتی ہے، چھوڑنے والا بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ نوافل کا اتنا اہتمام کرتے تھے جیسا کہ فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جہاں دین کے دوسرے امور میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہاں اعمال نافلہ کے حوالے سے بھی لوگ انتہائی غفلت اور ناقدری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نفل اعمال کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف نفل نمازی نہیں ہے، نفل نمازی بھی اس میں شامل ہیں۔ نفل نمازوں کے علاوہ نفلی صدقات، نفل روزے رکھنا، ایک فرض حج کی ادائیگی کے بعد نفل حج ادا کرنا یا عمرہ ادا کرنا یا تلاوت اور ذکر اذکار، یہ سارے کے سارے اعمال نافلہ کہلائے جاتے ہیں اور ان اعمال کی اپنی افادیت ہے، ان اعمال کی اپنی اہمیت ہے، اور جو بندہ ان اعمال میں سستی کرتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اعمال نافلہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن فرض اعمال کی کمی کی تلافی کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ ہم تو پڑھ لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، جبکہ کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز عند اللہ قبول نہیں ہوتی، ہمارے ذمے وہ نماز باقی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن ہماری نفل نمازیں فرض نمازوں کی کمی کی تلافی کا ذریعہ بنیں گے، نفل روزے فرض روزوں کی کمی اور کوتاہی کے لیے جبیرہ بنیں گے، نفلی صدقات فرض زکوٰۃ میں جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے نفلی صدقات کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ
اس بندے کے ذمے کچھ فرض نمازیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا هل تجدون له من تطوع فتكملوا به فریضته، دیکھ لو اس کے اعمال نامے میں کوئی نفل نمازیں ہیں کہ نفل نمازوں کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی کو پورا کیا جائے۔ فرشتے کہیں گے ہاں اللہ، اعمال نامے میں نفل نمازیں موجود ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نفل نمازیں قبول کر لو، فرض سے اس کا ذمہ فارغ کر دو۔ پھر فرشتے عرض کریں گے اللہ کے نبی اس کی ذمے کچھ زکوٰۃ باقی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے اعمال نامے میں کوئی نفلی صدقات ملتے ہیں؟ اگر نفلی صدقات ملتے ہیں تو نفلی صدقات قبول کر لو، فرض زکوٰۃ سے اس کا ذمہ فارغ کر دو۔ ایسے ہی روزے کا معاملہ ہوگا، ایسے ہی حج کا معاملہ ہوگا، یعنی نفل اعمال کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ یہ پہلا بڑا فائدہ ہے۔ نفل اعمال کا دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ یہ فرائض کے ارد گرد باڑ کا کام دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا لوگ باغ لگاتے ہیں تو باغ کے ارد گرد یا تو دیوار بناتے ہیں یا کانٹے دار جھاڑیاں لگاتے ہیں یا ویسے کانٹے دار تار لگاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس باغ میں کوئی جانور نہ جا سکے، کوئی چور نہ جا سکے، باغ کا نقصان نہ ہو، اس کو باڑ کہا جاتا ہے۔ اور نفل اعمال فرائض کے ارد گرد باڑ کا کام دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے فرائض محفوظ ہوتے ہیں۔ جو بندہ نفل نمازیں پڑھتا ہے تو فرض نمازیں اس کی محفوظ ہوتی ہیں، کبھی فرض نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ جو نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے فرض روزے کبھی قضا نہیں ہوتے۔ جو نفلی صدقات دیتا رہتا ہے تو فرض زکوٰۃ کی ادائیگی میں کبھی یہ بندہ کوتاہی نہیں کرتا۔ شیطان بڑا استاد ہے، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نفل نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ کبھی بندے کے دل میں یہ بات نہیں ڈالتا کہ فرض نماز نہ پڑھو۔ شیطان سمجھتا ہے کہ جو بندہ نفل نماز نہیں چھوڑتا وہ فرض کہاں چھوڑتا ہے۔ وہ سب سے پہلے بندے کو نوافل سے محروم کرتا ہے۔ یہ جو دین سے محرومی ہوتی ہے یا دین سے دوری ہوتی ہے یہ درجہ بدرجہ آتی ہے، یکدم نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ عمل مستحب ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، تو چھوڑ دو، کیا ہوتا ہے؟ تو مستحب اعمال چھڑا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ نفل عمل ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا یہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ سنت موقدہ بھی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، اس میں سستی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں بندہ فرض نمازوں میں کوتاہی کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو دین سے محرومی ہوتی ہے یہ درجہ بدرجہ آتی ہے۔ بندہ پہلے مستحبات سے محروم ہوتا ہے، پھر نوافل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر سنتوں کا تارک بن جاتا ہے، پھر فرائض سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، پھر آخری مرحلے میں بندے کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا بندہ اگر پہلے قدم پہ نفل اور مستحب اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو باقی اعمال بندے کے محفوظ ہوتے ہیں۔